من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحیم. امام مسلم نے طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ اس طرح سے دو قسم کے راویوں کے اوپر کلام کیا اور دو قسم کے راویوں کا ذکر کیا. اب تک کے 6 راویوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 کا تعلق طبقہ اولا سے ہے اور 3 کا تعلق طبقہ ثانیہ سے ہے. اب اپنے ان راویوں کو ذکر کرنے کے بعد ان پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر مزید 2 راویوں کا ذکر کرتے ہیں. آگے امام مسلم فرماتے ہیں وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وايوب السختياني مع عوف بن ابي جميلة واشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما ان ابن عون وايوب صاحباهما الا ان البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وان كان عوف واشعث غير مدفوعين عن صدق وامانة عند اهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند اهل العلم، وانما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. تو آگے فرماتے ہیں وفي مثل ما جرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، اسی انداز میں جیسا کہ اس سے قبل 6 لوگوں کا ذکر ہوا، جب آپ اقران کے درمیان موازنہ کریں گے تو اسی اصول کو آپ اختیار کریں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہاں پر آپ کو ایک اصول بیان کیا گیا، اور وہ اصول یہ ہے کہ محدثین کے یہاں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کیا گیا ہے، اعتبار کیا گیا ہے، وہ ہے حفظ اور اتقان. اتقان یہ اعلیٰ درجہ ہے اور حفظ اس کے بعد کا درجہ ہے. اتقن یتقن اتقان، اس کے معنی آتے ہیں الحاذق الحذوق، اس کے معنی آتے ہیں مضبوط ہونا. تو اتقان کے سلسلے میں جیسا کہ حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یحب الاتقان فی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز میں اتقان کو پسند کرتا ہے. کیا مطلب اتقان کو پسند کرتا ہے؟ کہ جو بھی کام انسان انجام دے اس کام کو بھی کمالی ہی انجام دے، ادھورا کام اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات خود متصف بالکمال ہے. تو وہ بھی اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی ایسی چیز صادر ہو جو اتمام اور کمال کی حامل ہو. اگرچہ اللہ کے اتمام اور کمال کے نزدیک بندے کا اتمام اور کمال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر بندے کو یہ تعلیم ضرور دی گئی ہے کہ اسے کسی بھی کام میں کمال اور اتقان کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے اگر وہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو اتقان اسی طریقے سے حفظ، اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر حفظ اور اتقان میں فرق کیا جاتا ہے کہ جس کی طرف اتقان کی نسبت کی جاتی ہے
وہ جس کی طرف حفظ کی نسبت کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اتقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو متقن ہوتا ہے وہ اسے یاد بھی رکھتا ہے، اسے اچھی طرح سمجھتا بھی ہے اور اسے اچھی طرح سمجھا بھی سکتا ہے. تو تینوں چیزوں کا شامل ہوتا ہے اتقان. جبکہ حفظ یہ صرف الحفظ عن الضیاع، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے دو درجے ہیں وہ اتقان میں پائے جاتے ہیں، حفظ میں نہیں پائے جاتے ہیں. اسی لیے آدم ایتھوپی کہتے ہیں کہ محدثین کے یہاں پر اتقان یہ اعلیٰ درجہ ہے اور حفظ یہ اس کے بعد کا درجہ ہے. اسی طرح سے یہاں پر امام مسلم نے جن راویوں کا ذکر کیا، ان تین راویوں میں ترتیب کے اعتبار سے آپ نے منصور کو مقدم، سلیمان الاعمش کو دوسرے نمبر پر اور اسماعیل ابن ابی خالد کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا. تو امام مسلم کی اس ترتیب پر شارحین کا یہ کہنا ہے، امام نووی اور آدم ایتھوپی وغیرہ کا، کہ امام مسلم کی اس ترتیب پر ایک اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرات محدثین کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جب وہ رجال پر بحث کرتے ہیں تو رجال میں سب سے پہلے صحابی کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد تابعی کا ذکر کرتے ہیں، پھر تابعی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون تابعی وہ ہے جس نے زیادہ صحابہ کو دیکھا ہے، تو اسے جس نے کم صحابہ کو دیکھا ہے اس پر مقدم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تبع تابعی کا ذکر کرتے ہیں. جبکہ ہمارے مصنف نے یہاں پر اپنی تعریف کو بالکل الٹ دیا. انہوں نے پہلے تبع تابعی کو ذکر کیا، منصور یہ تبع تابعی ہے، اس کے بعد اعمش کو ذکر کیا جنہوں نے 4 سے 5 صحابہ کو دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں اسماعیل ابن ابی خالد کو ذکر کیا ہے، جبکہ اسماعیل ابن ابی خالد کسی نے کہا 10 صحابہ کو دیکھا، کسی نے کہا 20 صحابہ کو دیکھا. تو ترتیب کے اعتبار سے اسماعیل ابن ابی خالد مقدم ہونے چاہیے تھے، اس کے بعد اعمش آنے چاہیے تھے، اور پھر اس کے بعد منصور ابن المعتمر آنے چاہیے تھے. کہا ایسا کیوں کیا؟ تو اس سلسلے میں ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہاں پر وہ درجات کو نہیں بیان کر رہے، یہاں پر طبقات کو ذکر کر رہے ہیں. اگر وہ درجات رجال کو ذکر کرتے تو ان کے لیے اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری تھا، لیکن یہاں پر وہ صرف طبقے اولا اور طبقے ثانیہ میں تمییز کا طریقہ بتلا رہے ہیں، لہذا رجال میں درجات کی یہ ترتیب ان کے اوپر ضروری نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ ٹھیک ہے امام مسلم نے یہ جو ترتیب معکوس استعمال کی ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا اس کے الٹ استعمال کیا ہے، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور ابن المعتمر، سلیمان اعمش اور اسماعیل ابن ابی خالد، ان تینوں میں زہد اور تقوی کے اعتبار سے، حفظ اور اتقان کے اعتبار سے منصور یہ سب سے افضل ہے. اور چونکہ وہ حفظ اور اتقان کے اعتبار سے ہی طبقات کو ذکر کر رہے ہیں، لہذا ان تینوں میں جو سب سے زیادہ متقن تھا اس کو پہلے ذکر کیا، دوسرے نمبر پر امام اعمش کا درجہ تھا انہیں ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد کو ذکر کیا جو اتقان میں تیسرے نمبر کے تھے. تو چونکہ وہ ایک فنی باریکی کو بیان کر رہے ہیں لہذا اسی اعتبار سے انہوں نے یہاں پر ترتیب کا کیا کیا ہے، لحاظ رکھا ہے. بہرحال یہ امام مسلم کی طرف سے لوگوں نے جوابات دیے ہیں. امام مسلم کے پیش نظر کیا رہا اللہ اعلم بحقیقت الحال، وہ تو اب ان سے جنت میں ملاقات ہو جب ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پیش نظر کیا تھا. بہرحال تو امام مسلم یہاں پر ان تمام حضرات کا ذکر کرنے کے بعد ایک اصولی بات بیان کر رہے ہیں کہ وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وايوب السختياني مع عوف بن ابي جميلة واشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما ان ابن عون وايوب صاحباهما الا ان البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. کہ اب آپ کو جب ایک اصول بیان کیا گیا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ حفظ اور اتقان یہ مقدم ہوتا ہے، تو اسی اصول کو آپ کو جب آپ اقران کی روایت کو نقل کرے اس وقت اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا آپ کو حدیث پر حکم لگانے کے لیے. کیا مطلب اقران؟ اقران یہ جمع ہے قرین کی، اور قرین کے معنی ویسے عربی زبان میں آتے ہیں لغت کے اعتبار سے ہمیشہ ساتھ رہنے والا. کس کو کہتے ہیں؟
عربی زبان میں قرین اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے. معاصر پر قرین کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں. اسی طریقے سے سائیکولوجی عصر حاضر میں انسان کے ذہنی پرکھ اور انسان کو ذہنی اعتبار سے سمجھنے کے لیے جو ایک علم ہے، اس علم کے اعتبار سے اگر عربی زبان میں قرین کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے ہمزاد سے. اس ترجمہ کیا جاتا ہے ہمزاد سے. کیا مطلب؟ کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا اپنا ایک ہمزاد ہوتا ہے. ہمزاد کا مطلب جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ قرین ہوتا ہے. قرین من الشیطان و قرین من الملائکہ. تو قرین من الشیطان جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. تو حضرات صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا وَمَعَكَ أَيْضًا قَرِينٌ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ حضور نے کہا نعم، ہاں میرا بھی ہمزاد ہے، لیکن میرے ہمزاد کو میں نے اپنے تابع کر لیا ہے. میرے ہمزاد کو میں نے اپنے تابع کر، میں اس کے تابع نہیں ہوں. تو وہ ہمزاد جو ہوتا ہے وہ انسان کو برائی کی طرف کیا کرتا ہے. اسی لیے کبھی کبھی انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے اپنی زندگی میں، ایک تو بالکل انسان اکیلا بیٹھا ہو اور کچھ ہلنے کی ایسی ویسی آواز آتی ہے تو وہ قرین کی آواز ہوتی ہے، لیکن انسان پھر بعد میں اس کو بھول جاتا ہے. اس لیے اس کو بنا ہی اللہ نے نسیان سے ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر یہ یاد رکھے گا تو اس کے لیے دنیا میں جینا بھی کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو قرین کے معنی، تو اقران کا مطلب کیا کہ اب اگر کوئی روایت آپ کو ایسی پہنچی ہے جس میں اقران پائے جاتے ہیں، ایک روایت میں ایک ہی زمانے کے کچھ لوگ پائے جا رہے ہیں، دوسری روایت میں بھی ایک ہی زمانے کے لوگ پائے جا رہے ہیں، اس میں بھی کبار محدثین کی تلامذہ ہے، اس میں بھی کبار محدثین کے تلامذہ ہے. تو کہا کہ اب ایسے موقع پر آپ کیا کریں؟ کہا ایسے موقع پر بھی آپ کو اسی اصول کا لحاظ رکھنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ ٹھیک ہے بہت بڑے، لیکن حفظ و اتقان میں ان کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے. حفظ و اتقان کے اعتبار سے جو جتنا مضبوط ہوگا وہ مقدم ہوگا، اور حفظ و اتقان میں جو جتنا کمزور ہوگا، چاہے زہد، عبادت، فضل، تقوی، اس میں چاہے اس کا کتنا ہی مقام ہو، ٹھیک ہے وہاں پر ان کا مقام ہے، لیکن حفظ حدیث محدثین کے یہاں پر وہ نہیں چلے گی. محدثین کے یہاں پر تو سب سے زیادہ توجہ ہی دی جاتی ہے روایت کے نقل کرنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ روایت کو بیان کرنا، اس کا تعلق یہ کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق حافظے سے ہے، اس کا تعلق انسان کے ذاکرے سے ہے، انسان کی میموری سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا حافظہ جیسا ہوگا اس اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور اسی مقام پر اس کو اتارا جائے گا. اسی لیے باقاعدہ روایت لے کر آ جاتے ہیں نزل الناس قدر منازلہم، کہ ہم یہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ نام بنام کیوں لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں. امام مسلم فرصت علی خان تھے کیا؟ ایسی فرصت میں بیٹھے ہوئے تھے، پکڑ پکڑ کے نام کہا کہ یہ ہم نے نام بنام اسی لیے ذکر کیا تاکہ آپ کے پیش نظر یہ اصول مثالوں کے ساتھ ایسا واضح ہو جاوے کہ آئندہ کبھی بھی روایت کو نقل کرنے میں آپ سوائے حفظ و اتقان کے کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ دو. تو کہا اس وجہ سے ہم ان کو نام بنام کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اسی لیے فرما رہے ہیں، اب اور مثال دے رہے ہیں، دو راویوں کا موازنہ دوسرے دو راوی سے کر رہے ہیں. جو پہلے جو راویوں کو ذکر کیا گیا ان راویوں سے بھی زیادہ اپنے اندر قرب رکھتے ہیں. ان میں تو کافی فرق ہے لیکن ان میں زیادہ فرق نہیں، لیکن فرق ہے. لیکن فرق کیا ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ابن عون و ایوب السختیانی، کہا جیسے ابن عون اور ایوب سختیانی یہ دو راوی ہیں. مع عوف ابن ابی جمیلہ، ان کا موازنہ اگر کیا جاوے ان دو راویوں کا دوسرے دو راوی سے، عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی سے، تو کہا کیا ہوگا. اب یہاں پر کہا کہ اتنا باریک فرق ہے کہ اس باریک فرقوں کو آپ اسی اصول کی روشنی میں ان کے درمیان فرق کریں گے. ہوتا کیا ہے، وہما صاحب الحسن وابن سیرین، کہا یہ دونوں کے دونوں امام حسن بصری اور امام ابن سیرین کے تلامذہ میں سے، ان سے روایت نقل کرتے ہیں. کہا یہی صورتحال
کون کون دونوں؟ عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی. کہا بالکل یہی صورتحال ابن عون اور ایوب کی بھی ہے کہ یہ دونوں بھی حسن بصری اور ابن سیرین سے روایت نقل کرتے ہیں. یہ دونوں بھی ان دونوں سے روایت نقل کرتے ہیں اور بعد والے دونوں بھی ان سے روایت نقل کرتے ہیں. تو کہا کہ اب کیا ہوگا؟ لیکن کہا اس کے بعد الا ان البون بینہما وبین ہذین بعید فی کمال الفضل وصحۃ النقل. کہا کمال فضل اور صحت نقل میں دونوں کے درمیان، یہ دونوں اور ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے. کیا فرق ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کے سلسلے میں حضرات محدثین کیا فرماتے ہیں اسی کی طرف توجہ دیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ اس سلسلے میں ہمارے محدثین کا کیا کہنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک راوی ہے ابن عون، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عون ابن ارطبان المزنی. عبداللہ ابن عون ابن ارطبان المزنی، ان کی کنیت ابو عون الخزار ہے. انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو دیکھا ہے، گویا تابعی ہے، اور یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عطا، مجاہد، سالم، حسن بصری اور اس درجے کے کبار تابعین سے. اور ان سے جو روایت کرنے والے مشائخ ہیں ان کے تلامذہ ہیں، ان میں ہے امام سفیان ثوری، شعبہ، ابن علیہ اور یحیی القطان ہے. اور ان سے جو لوگ روایت نقل کرتے ہیں ابن عون سے، ان میں ہے امام سفیان ثوری، شعبہ، ابن علیہ، یحیی القطان. علی ابن المدینی امام بخاری کے شیخ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عون کی سند میں ایسے بڑے بڑے تابعین پائے جاتے ہیں جیسے ان کے اقران اور اصحاب میں کسی اور کی سند میں نہیں پائے جاتے. انہوں نے مدینہ منورہ میں قاسم اور سالم سے روایت نقل کی ہے. جو فقہاء سبعہ میں سے ہے، اور بصرہ میں حسن بصری اور ابن سیرین سے، اور کوفہ میں امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی سے، مکہ مکرمہ میں عطاء ابن ابی رباح اور مجاہد سے، ملک شام سے مکحول اور رجا ابن حیوہ سے، کا اتنے کبار تابعین ان کے طبقے میں شاید باید ہی کسی کے پاس جمع ہو سکے ہوں. اسی لیے سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عون جیسا عالی الاسناد کوئی شخص نہیں دیکھا. ہشام ابن حسان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص نے روایت نقل کی ہے، حدثنی من لم تر عینای مثلہ،
کہ میری آنکھوں نے اس جیسا انسان نہیں دیکھا. واشار الی ابن عون، اور ان کی مراد ابن عون تھے. عثمان البتی بھی یہی کہا کرتے تھے جب ان سے روایت نقل کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں ابن عون کے ساتھ موت تک نہیں رہ سکا، ملازمت نہیں کر سکا. ابن مہدی فرماتے ہیں عراق میں ابن عون سے زیادہ علم حدیث کا کوئی ماہر نہیں گزرا. روح ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عون سے زیادہ بڑا عابد نہیں دیکھا. ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کان ثقۃ وکان کثیر الحدیث ورعا، کہ ابن عون یہ ثقہ راوی ہے اور کثیر الاحادیث ہے اور متقی اور پرہیزگار ہے. انصاری فرماتے ہیں کہ ابن عون نے پوری زندگی صوم داؤد پر عمل کیا. ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. ابن حبان فرماتے ہیں کان من سادات اہل زمانہ عبادتا وفضلا وورعا، کہ اپنے زمانے کے بڑے فاضل آدمی تھے، عبادت، فضل، تقوی کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، اور اہل بدعت پر بڑے شدید تھے. التقریب میں ان کا شمار طبقہ سادسہ میں کیا گیا ہے. التقریب میں حافظ صاحب نے ان کا شمار طبقہ سادسہ میں کیا ہے. جبکہ علامہ ایتھوبی کا کہنا ہے کہ یہ طبقہ خامسہ کے آدمی ہیں. اس لیے کہ آپ نے انس بن مالک کی زیارت کی، آپ کی ولادت سن ہجری 66 میں ہوئی، اور آپ کا انتقال سن ہجری 151 میں ہوا. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 52 میں. تقریباً 85 سال کی عمر پائی. روا لہ الجماعہ، اکثر و بیشتر محدثین نے، خاص طور پر صحاح ستہ نے ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے اپنی اس کتاب میں 39 حدیثیں نقل کی ہیں. دوسرا راوی ہے ایوب السختیانی، ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی.
البصری سے مشہور ہے، کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ جو مشاہیر محدثین آپ سے روایت نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے: عمرو بن سلیمہ، ابو رجا، ابو عثمان النہدی، یہ روایت نقل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جن سے نقل کیا ہے۔ حسن بصری، عطاء ابن ابی رباح وغیرہ۔ اور جن لوگوں نے ان سے روایت نقل کی ہے ان میں ابن سیرین، یہ آپ کے شیخ بھی ہے اور آپ سے روایت بھی نقل کرتے ہیں، من وجہ شیخ بھی ہے اور من وجہ شاگرد بھی ہے ابن سیرین۔ شعبہ، سفیانان، اور ابن علیہ وغیرہ۔ علی ابن مدینی ان کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان سے تقریباً 800 روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں، اور ابن علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 حدیثیں ان سے منقول ہیں۔ حسن بصری ان کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ ایوب سید شباب اہل البصرہ، فرماتے تھے ایوب سید شباب اہل البصرہ، کہ ایوب تو بصرہ کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ شعبہ ان کے سلسلے میں فرماتے تھے حدثنی ایوب وکان سید الفقہاء، کہ مجھ سے ایوب نے روایت نقل کی ہے اور وہ سید الفقہاء ہے، فقہاء کے سردار ہے۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کان ایوب عندی افضل من جالسته واشده اتباعا للسنہ، کہ جن لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ان میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ایوب ہے، جو انتہائی درجہ متبع سنت تھے۔ امام بخاری کے استاد حمیدی فرماتے ہیں ما لقیت مثل ایوب، کہ ایوب جیسے انسان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، یعنی ان جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ حمیدی جن سے سب سے پہلی روایت امام بخاری نقل کرتے ہیں، مکہ کے تھے۔ ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں کان ثقۃ ثبتا فی الحدیث، كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا۔ اتنے پیارے انداز میں ہمارے محدثین اپنے مشائخ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا، جس میں جو چیز ہوتی تھی اس کو بیان کر دیتے تھے کہ آپ ثقہ راوی تھے، ثبت راوی تھے حدیث کے باب میں، کثیر العلم والغزیر العلم تھے، حجت اور عدل تھے۔ امام مالک فرماتے تھے کان من العالمین العاملین الخاشعین، کہ ایوب کیا ہے؟ کہا ان علماء میں سے ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے اور خشوع اور خضوع کے پیکر۔ اسی طرح ایک موقع پر امام مالک فرماتے ہیں
كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نے ان سے روایتوں کو لکھا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے. یعنی جب حضور کا نام آتا تھا تو بڑے اکرام کے ساتھ لیا کرتے تھے. ایک موقع پر امام مالک نے ان کے بارے میں فرمایا کان من عباد الناس وخيارهم، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بہترین انسان تھے. امام دارقطنی جیسے محدث فرماتے ہیں ایوب من الحفاظ الاثبات، کہ ایوب حفاظ اور ثبت راوی ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ثقۃ ثبت حجۃ من کبار الفقهاء العباد من الخامسۃ، کہ آپ ثقہ اور ثبت راوی تھے، حجہ تھے، عابد و زاہد تھے، اور کبار فقہا میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کا تعلق طبقہ خامسہ سے تھا. ابن علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب کی ولادت سن ہجری 66 میں ہوئی. اور امام بخاری اپنے استاد علی ابن المدینی کے حوالے سے فرماتے ہیں آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ایک سن ہجری 131 میں ہوا. روا لہ الجماعہ، اصحاب صحاح ستہ اور اکثر محدثین نے آپ سے روایت کو نقل کیا ہے. وَلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ 186، اور اس کتاب میں امام مسلم نے آپ سے 186 حدیثیں نقل کی ہیں. ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں مع عوف ابن ابی جمیلہ و اشعث الحمرانی. تو عوف ابن ابی جمیلہ العبدی، عوف ابن ابی جمیلہ العبدی، ابو سہل ان کی کنیت ہے، بصرہ کے رہنے والے تھے. المعروف بالاعرابی، محدثین کے یہاں پر یہ الاعرابی سے مشہور ہے. جہاں پر بھی حدثنا الاعرابی کہا جاتا ہے تو اس سے عوف ابن ابی جمیلہ مراد ہوتے ہیں. ان کے والد ابو جمیلہ کا نام، وہ کنیت سے مشہور ہوئے، ان کا نام تھا بندوے. ان کا نام کیا تھا؟ بندوے. اور بعض حضرات نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام بندوے تھا اور ان کا نام تھا رزینہ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ثقۃ صالح الحدیث، ثقہ ہے صالح الحدیث. صالح الحدیث کہے تو سمجھ جانے کا کہ درجہ کچھ کم ہے، یعنی ان کی حدیث چل جائے گی. صالح الحدیث کا اردو میں ترجمہ کر دو کہ چل جائے گی. اور ابن عون فرماتے ہیں ثقۃ، یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں ثقۃ. ابو حاتم فرماتے ہیں صدوق صالح. صدوق کہا کا مطلب ثقہ سے نچلا درجہ. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی اچھے تھے مگر دو بدعتیں ان میں پائی جاتی تھی. ایک تو یہ کہ وہ قدری تھے اور دوسرا یہ کہ وہ شیعی تھے. انصاری فرماتے ہیں داؤد ابن ابی ہند بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کے سامنے عوف کا ذکر ہوتا
تو فرماتے تھے ویلک یا قدری، اے قدری تیرا ناس ہو. ایک محدث گزرے ہیں بندار، وہ فرماتے ہیں لقد كان قدريا رافضيا شيطانا. ہمارے محدثین تھے، غصہ ہوتے تھے تو برابر غصہ نکالتے تھے، ایسے ہی نہیں نکالتے تھے، جس میں جیسی چیز دیکھتے تھے وہ ایسا کہتے تھے. ابن سعد اپنے کتاب طبقات میں فرماتے ہیں ثقۃ کثیر الحدیث. ان کی وفات سن ہجری 146 میں ہوئی. چھیاسی سال کی عمر میں. التقریب میں حافظ صاحب فرماتے ہیں ثقۃ رمی بالقدر من السادسۃ، کیا راوی تو ثقہ ہے، البتہ ان کے اوپر قدر کا الزام ہے. یعنی وہ قدری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے. الامر انف جو کہا کرتے تھے کہ کوئی تقدیر وقدیر لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ سب ایسے ہی چل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو قدریہ کہا جاتا تھا، فرقہ قدریہ، مجوس هذه الامہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طبقہ سادسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. روا له الجماعہ، اکثر محدثین نے ان سے روایتوں کو نقل کیا ہے. امام مسلم نے ان کی صرف ایک روایت نقل کی ہے، عمران ابن حسین الطویل کے حوالے سے صلاۃ فائتہ کے باب میں، قضاء صلاۃ فائتہ کے باب میں. چوتھے راوی ہے اشعث ابن عبد الملک الحمرانی. اشعث ابن عبد الملک الحمرانی ابو ہانی البصری. یہ روایت نقل کرتے ہیں امام حسن بصری اور محمد بن سیرین اور خالد الحذا سے. حسن بصری، محمد بن سیرین اور خالد الحذا سے، اور عاصم الاحول سے. اور ان سے روایت نقل کرنے والوں میں شعبہ، حشیم اور خالد بن الحارث ہیں. یحییٰ ابن معین، بندار اور امام نسائی اور بزار نے ان کو ثقہ کہا ہے. یحییٰ ابن معین، بندار، نسائی اور امام بزار نے انہیں ثقہ کہا ہے. امام ابو زرعہ انہیں صالح کہتے تھے. ابو حاتم لا بأس به کہا کرتے تھے. یحییٰ القطان فرماتے تھے عندی ثقۃ مأمون. ابن معین فرماتے ہیں لا ادرکت احدا من اصحاب ابن سیرین بعد ابن عون اثبت منه. لا ادرکت احدا من اصحاب ابن سیرین بعد ابن عون اثبت منه، کہ میں نے ابن سیرین کے تلامذہ میں عبداللہ ابن عون کے بعد ان سے زیادہ ثبت راوی کوئی نہیں پایا. اور فرماتے تھے هو احب الینا من اشعث بن سوار، کہا کہ ایک دوسرے راوی ہے اشعث ابن سوار، ان کے مقابلے میں یہ مجھے زیادہ معتبر معلوم ہوتے ہیں.
ابن حبان فرماتے ہیں کان فقیہا متقنا. ابن عادی فرماتے ہیں هو ممن يكتب حديثه ويحتج به وهو في جملة أهل الصدق. سن ہجری 142 میں ان کا انتقال ہوا. حافظ صاحب فرماتے ہیں ثقۃ فقیہ من السادسۃ کہ ثقہ اور فقیہ راوی ہے طبقہ سادسہ میں سے. امام بخاری نے ان کی روایت کو تعلیقاً نقل کیا ہے. وروى له الاربعہ اور سنن اربعہ کے محدثین نے بھی ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے. امام مسلم نے ان کی کوئی روایت نقل نہیں کی ہے، صرف مقدمے میں ان کا ذکر کیا ہے یہاں پر. اب چونکہ ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے امام حسن بصری سے، تو امام حسن بصری کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بصری کون ہے. کہا حسن ابن ابی الحسن یسار البصری. حسن ابن ابی الحسن یسار البصری مول الانصار، انصار کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ باندی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور میں آپ پیدا ہوئے. آپ کی پرورش وادی قرا میں ہوئی، مدینہ منورہ کے قریب. وکان فصیحا، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فصیح اللسان تھے. کبار صحابہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ وغیرہ. آپ جن لوگوں سے روایت نقل کرتے ہیں ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، ابو موسیٰ اشعری، عمران ابن حسین، حضرت ابو بکرہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس اور بن عمرو بن عاص عبادل ثلاثہ سے روایت نقل کرتے ہیں. حضرت معاویہ، معقیل ابن یسار، حضرت انس، حضرت جابر بن عبداللہ اور بے شمار صحابہ سے اور تابعین سے روایت نقل کرتے ہیں. ان سے جو روایت نقل کرنے والے ہیں ان میں حمید الطویل ہے، قتادہ، عوف الاعرابی، حضرت انس ابن مالک اپنی آخری عمر میں جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو کہتے تھے سل الحسن فإنہ حفظ ونسینا، کہ بھئی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، جاؤ اگر کوئی سوال کرنا ہو تو حسن بصری سے جا کر پوچھو. تو صحابی ہو کر
تابعی کے پاس کیا کرتے تھے؟ وہ بھیج دیا کرتے تھے. اسی سے ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے سلیمان التیمی فرماتے تھے الحسن شیخ اہل البصرہ. ان کے سلسلے میں محدثین نے بہت زیادہ مناقب بیان کیے ہیں. ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے سنا وہ کہتے تھے ما جلست فقیہا قط الا رأیت فضل الحسن علیہ، کہ میں نے جتنے بھی فقہا سے ملاقات کی حضرات تابعین کے زمانے میں تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک نے حضرت حسن بصری کے فضل اور کمال کا اعتراف کیا. ایوب سختیانی فرماتے تھے ما رأت عینای رجلا قط کان افقہ من الحسن، کہ میری آنکھوں نے حسن بصری سے زیادہ بڑا فقیہ کبھی نہیں دیکھا. بکر مزنی بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ينظر الى اعلم عالم ادرکناہ فی زمانہ فلینظر الى الحسن فما ادرکنا الذی هو اعلم منہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے تو وہ حسن بصری کو دیکھ لے، اس لیے کہ میری نظر میں ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. حمید الطویل ان کے تلمیذ فرماتے ہیں رأینا الفقہاء، بہت فقہا ہم نے دیکھے، فما رأینا اکمل مروءۃ من الحسن، مگر مروت میں حسن بصری سے زیادہ بہتر کسی انسان کو ہم نے نہیں دیکھا. حجاج ابن الارطاط فرماتے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، سألت عطاء ابن ابی رباح فقال لي عليك بذاك يعني الحسن ذاك امام ضخم يقتدى به. عطاء ابن ابی رباح خود بڑے فضل و کمال کے مالک تھے. وہ فرماتے ہیں حجاج ابن ارطاط کہ میں نے عطاء ابن ابی رباح سے پوچھا کہ بھئی کس سے علم حاصل کرنا چاہیے، تو مجھے کہا علیک بذاک، کہ وہ حسن بصری کو لازم پکڑو، اس لیے کہ وہ امام ضخم، بہت بڑے امام ہے، یقتدی بہ، ایسے انسان ہے جن کی اقتداء کی جا سکے. اتنا غزیر صحابہ کا علم ان کے پاس تھا کہ ان کے ایک تلمیذ فرماتے ہیں الربعی ابن انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حسن بصری کی خدمت میں رہا. اختلفت الى الحسن 10 سنین او ما شاء اللہ، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. فلیس من یوم الا اسمع منه ما لم اسمع قبل ذلك، کبھی ان سے کوئی بات مکرر نہیں سنی 10 سال میں. ایک بات جو انہوں نے بیان کی تو پورے 10 سال میں کبھی روزانہ نئی بات سننے کو ملتی تھی ان سے، لیکن کوئی بات مکرر ان سے سننے کا موقع مجھے نہیں ملا. اتنا غزیر علم تھا ان کے پاس. بہرحال امام حسن بصری سن ہجری 110 میں آپ کا انتقال ہوا. رجب کے مہینے میں آپ نے 88 سال کی عمر پائی. طبقہ رابعہ سے آپ کا تعلق تھا، بلکہ رأس اہل الطبقۃ الرابعہ کہا جاتا ہے کہ طبقہ رابعہ میں سب سے افضل ترین انسان تھے. روالہ الجماعہ، تمام ہی محدثین نے ان سے روایت کو نقل کیا ہے. مسلم شریف میں ان کی روایت کی تعداد 26 روایتیں ہیں. بہرحال امام حسن بصری محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور عربی زبان کے فصیح اللسان بھی تھے. آپ کا مقابلہ ہوتا تھا فصاحت میں حجاج بن یوسف سے. آپ خود فرما کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف بڑا فصیح اللسان. آپ نے مختارات کے اندر میں اس کا وہ پڑھا بھی ہے. وہ ایک جنگ کے موقع پر یوم الجماجم
وہ خطبہ دیتا ہے، بڑا فصیح اللسان تھا بڑا بدماش. ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں کیا سوجی ابھی 10-15 سال پہلے، اس نے کتاب لکھی حجاج الثقفی المفترى علیہ. کہا کہ حجاج ثقفی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، اتنے بڑے ظالم کو اگر مظلوم بنا دیا جاوے تو شاید قیامت کے لیے اب کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. جس نے صحابہ کو نہیں بخشا، حضرات کبار تابعین کو نہیں بخشا، تو کیا بولتے ہیں کہ اس کے اوپر بیچارے کے اوپر سب غلط چیزیں اس کی طرف منسوخ کی گئی. ایسا نہیں ہے. حجاج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ظالم ہوگا جو قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کذاب ہوگا جس کا تعلق بھی قبیلے بنو ثقیف سے ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ مختار الکذاب ہے اور حجاج یہ ظالم ہے، جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی دی تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ حسن بصری وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کے ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ظالم کو کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے حجاج بن یوسف کو آگے لایا جائے گا. اتنا ظلم کیا اس نے حضرات تابعین وغیرہ کے اوپر. بہرحال تو حسن بصری اور اس کا عربیت میں ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا. حجاج بن یوسف یہ خطبے دیتا تھا، جمعہ کے دن خطبے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، تو جمعہ کا جب وقت شروع ہوتا تھا، جب خطبہ اس کا ہوتا تھا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تھا. 3.5 4 5 گھنٹے تک خطبہ ہی دیتا رہتا تھا. عجیب انسان تھا، اتنا پتہ نہیں کہاں سے فصیح اللسان تھا. اور اس کے بعد کیا کرتا تھا کہ لوگ اب تھک جاتے تھے بیچارے. پہلے مرتبہ جب وہ گیا تو لمبا چوڑا خطبہ دیا 2-3 گھنٹے کا، تو لوگوں کو آیا غصہ. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ اب چپ ہوگا کہ نہیں، کہ چالو ہی رکھے گا اس کی کیسٹ. ایک تو کچھ ہوتا نہیں تھا اس کے پاس، کچھ بھی ایسے ٹھوکم ٹھاک کرتا ہوگا عربی میں، عربی یہ جھاڑتا تھا. تو کیا کرتے تھے وہ کوفہ والے تھے بھی بڑے خطرناک، تو کیا کرتے تھے ایسے پتھر لے اور یوں کر کے اس کو مارے. تو 2-4 پتھر لگے پھر بیٹھ جاتا تھا وہ کہ یہ ایسے. تو پھر اس کے بعد برابر دھیان سے دیکھتا تھا کون پتھر مارتا ہے، خطبے کے بعد نکل کے اس کو قتل کروا دیتا تھا. تو حجاج بن یوسف یہ بڑا ظالم آدمی گزرا ہے. بہرحال یہ حسن بصری کے ساتھ ایسے ان کا تذکر آیا کہ حسن بصری یہ ان کا بھی نمونہ مختارات کے اندر میں حضرت نے کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ حسن بصری یہ کیسی عربی زبان بولتے تھے. اسی لیے ان کے تلامذہ فرماتے ہیں کہ اتنی زبردست یہ عربی بولتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا تو اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اب یہاں سے اٹھنا چاہیے. ایک تو ان کے پاس علم اتنا تھا، زہد و تقویٰ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان ایسی تھی